حضور کے دین کا جھنڈا لے کے گئے تو آپ نے اسی دریا میں اپنے گھوڑے کے دونوں پاؤں ڈال دیے اور اوپر دیکھا اور آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے کہا یا اللہ تو گواہ رہنا، اگر میرے سامنے یہ دریا نہ آتا تو میں آپ کے دین کا پرچم دنیا کے آخر کونے تک لے کے جاتا۔ آپ جب افریقہ کے جنگل میں آ گئے، کسی نے کہا یہاں بڑی خونخوار درندے ہیں جو کسی کو نہیں چھوڑتا، یہاں بڑی خونخوار درندے ہیں کسی کو نہیں چھوڑتا، جو بھی آ جاتا ہے یہاں پر وہ ٹکتا نہیں، وہ یہاں سے دوبارہ چلا جاتا ہے، کیونکہ یہاں یہ جو خونخوار درندے ہیں یہ کسی کو نہیں چھوڑتے۔ تو آپ نے ایک ٹیلے پہ چڑھ کر ساری اس جنگل میں اعلان کیا کہ اے جنگل کے درندوں، آج حضور کے غلام یہاں پر رات گزارنے آ رہے ہیں۔ آپ کے اس اعلان میں وہ کیا تاثیر تھی؟ جب حضور کا بندہ غلام بن جاتا ہے تو پھر کائنات کی ہر شے اللہ کریم ان کے تابع بنا دیتے ہیں۔ کیا ہوا؟ وہ جنگل کے جو جانور خونخوار درندے، راوی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جو جنگل کے جانور ہیں وہ خونخوار درندے اپنے بچوں کو منہ میں اٹھائے ہوئے حضور کے غلاموں کے لیے جنگل خالی چھوڑ رہے ہیں۔ اس وجہ سے کہ جنہوں نے سرکار کی غلامی کی، پھر اللہ کریم جل جلالہ نے ان کو کیا سے کیا مقام بخشا، پھر ساری دنیا ان کی غلامی میں آ گئی۔ اور جب ہم نے حضور کی غلامی چھوڑ دی، مغرب نے تو یہی کوشش کی کہ ان کو سرکار کی غلامی سے ہٹا کر اور در پہ ان کو غلام بنا دو، تو پھر ظاہری بات ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ جب سرکار کے غلام تھے تو صرف ایک تہبند میں کیسر و کسرا کے دروازے کٹکھٹائے اور ادھر وہ فتح کیے۔ جب سرکار کی غلامی چھوڑ دی تو اب 1.5 ارب سے زیادہ ہے، مگر پھر بھی فرانس میں گستاخیاں ہو رہی، پھر بھی وہ آئے دن حضور کے دین پر حملے کر رہے ہیں، پھر بھی آئے دن وہ میرے مصطفی کریم علیہ السلام کی عزت و ناموس پر حملے کر رہے ہیں۔ پھر 18 سال سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی ابھی تک قید میں ہے۔ ابھی حضور امیر المجاہدین گئے تھے، اور جب حضور امیر المجاہدین ادھر تشریف لے جاتے ہیں تو ان کی بوڑھی ماں ہے، تو وہ بوڑھی ماں پھر ہر دوسرے روز بعد فون کرتی ہے، اس کے دل کو تسلی جو ہو جاتی ہے۔ خدا کی قسم میرے سامنے انہوں نے کہا کہ جب سے حضور امیر المجاہدین ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں تو وہ کہہ رہے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب میری بیٹی ضرور گھر تشریف لائے گی۔ وہ کہہ رہا کہ میں 18 سال سے وہ سامنے کہہ رہا کہ میں ادھر اس مسلح پر بیٹھی ہوں اور اس دروازے کی طرف دیکھ رہی ہوں کہ کوئی تو ہوگا جو مجھے یہ خبر لائے کہ تمہاری بیٹی اب دوبارہ واپس آ چکی ہے۔ کہہ رہا کہ اب تو ان سے بات بھی نہیں ہو رہی، اب تو ان کے بدلے وہ ظلم کر دیے گئے ان کے خاندان پر بھی کہ وہ میں نہیں بتا سکتا کتنے ظلم ہوئے اس پر۔ کیوں؟ جب حضور کی غلامی بندہ چھوڑ دے تو پھر کائنات میں ہر در کا پھر غلام بن جاتا ہے، پھر ان کی بات میں وہ تاثیر نہیں رہتی، قوت نہیں رہتی۔ تو اب 18 سال ہونے کو ہے مگر پھر بھی وہ بیچاری ادھر ہی پڑی ہے، کوئی اس کے لیے آواز تک اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن جب حضور کے غلام بن جاتے ہیں تو پھر کائنات میں ہر شے اللہ کریم جل جلالہ ان کا غلام بنا دیتا ہے۔ پھر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگل میں آتے ہیں، سامنے سے شیر آ جاتا ہے، آپ اسی وقت فرما دیتے ہیں یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، اے شیر تو حملہ کرنے والا ہے مگر یاد رکھیے میں اور کوئی نہیں، میں سرکار کا غلام ہوں۔ شیر یہ سن کر اپنا سر نیچے کر دیتا ہے اور کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے، چاروں طرف سے آپ کی حفاظت کرتا ہے، اور جب آپ کو بحفاظت جنگل سے باہر پہنچا دیتا ہے تو پھر اس کے بعد اپنے سر ہلا کر آخری سلام پیش کرتا ہے اور گویا زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں ہوں تو جانور، لیکن جو نام آپ نے لیا اس کی لاج تو دنیا کی ہر شے رکھتی ہے۔ تو آئیے تحریک لبیک یا رسول اللہ آپ کو حضور کی غلامی کی طرف دوبارہ لے کے جا رہی ہے۔ تحریک کا اور کوئی مقصد نہیں، صرف حضور سے غلامی کے نسبت کو مضبوط کرنا ہے۔ اور کیوں نہ کرے ہم
جن کی وجہ سے ہمیں خیر الامم کا لقب ملا۔ حضرت ابو قتادہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم جل جلالہ سے یہ عرض کی کہ یا اللہ میں الواح میں اس قوم کا ذکر پاتا ہوں، اس امت کا جو سب سے آخر میں آئے گی مگر جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ یا اللہ ان کو میرے امت بنا دے۔ کہہ رہے کہ رب لا یزال نے فرمایا وہ تو محمد الرسول اللہ کی امت ہے۔ پھر فرمایا میں اس امت کا تذکرہ پاتا ہوں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گی، یا اللہ وہ میرا امت بنا دے۔ رب لا یزال نے فرمایا وہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر فرمایا میں اس امت کا ذکر پاتا ہوں جو جہاد کرے گی اور اس کا آخری گروہ ان کو اللہ اتنا عزت دے گا کہ وہ دجال کے خلاف جہاد کرے گا، تو یا اللہ وہ میرا امت بنا دے۔ تب رب لا یزال نے فرمایا وہ تو خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تب آپ نے فرمایا میں ایسی امت کا ذکر پاتا ہوں جو صدقات آپس میں مل کر کھائیں گے، صدقات آپس میں، حالانکہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا، صدقات بھی کھائیں گے آپس میں، وہ میرے امت بنا دے۔ آپ نے فرمایا وہ تو خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ کی امت ہوگی۔ اللہ کریم نے ایسے اس قوم کو، اس امت کو حضور کی وجہ سے عزت بخشی ہے کہ فرمایا میں اس امت کا ذکر پاتا ہوں، اس امت کا جو صرف نیکی کا ارادہ کرے تو ارادے پر بھی اللہ کریم جل جلالہ اس کو اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا میں اس امت کا تذکرہ پاتا ہوں جن کو شفاعت کی عظیم، جو شفاعت بھی کرے گی، جن کے غازی بھی شفاعت کریں گے، جن کے قاری بھی شفاعت کریں گے، جن کے سخی بھی شفاعت کریں گے، میں اس قوم کا، میں اس امت کا ذکر پاتا ہوں جو آپس میں ایک دوسرے کی شفاعت بھی کریں گے، یا اللہ ان کو میرا امت بنا دے۔ اب رب لا یزال نے فرمایا وہ تو امام الانبیاء کی امت ہوگی، وہ تو امام الانبیاء کی امت ہوگی۔ تب موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی نے عرض کی تو پھر یا اللہ میرے یہ التجا قبول کر لے کہ مجھے بھی سرکار کی امت میں آپ کی امتی ہی بنا دے۔ ہم کیوں نہ فخر کریں اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے پر، کیوں ہم نہ خوشیاں منائیں ان کے آمد پر، کیوں نہ ہم وفا کریں اس کریم آقا سے جن کی وجہ سے سب کو عزتیں بھی ملی، جن کی وجہ سے ہم کو سب کچھ ملا اور خیر الامم کا لقب ملا، اور جو فرمانے لگے نحن الآخرون السابقون، ہم تو آئے تو سب سے آخر میں، مگر فرماتے ہیں خدا کی قسم جب تک میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا کوئی نبی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جب تک میرے امت جنت میں داخل نہیں ہوگی کسی بھی نبی کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے آج بھی اگر ہم سرکار سے وفا نہ کرے، آپ کی غلامی نہ کرے، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت نہ کرے، آپ کی ختم نبوت کی پہرےدار نہ بنے، پھر ہم سے زیادہ ناشکر اور کون اور بدنصیب کون ہو سکتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو بروز حشر بھی اپنے امت کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، پولیس صراط پر بھی ہوں گے۔ حضرت سیدنا انس فرماتا ہے یا رسول اللہ میری شفاعت کیجئے۔ آپ نے فرمایا انی فاعل، ہاں انس میں شفاعت کروں گا۔ پھر فرمایا فَإِنْ أَطْلُبُكَ یا رسول اللہ آپ کو کہاں پر میں ڈھونڈوں قیامت کے دن؟ آپ نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا فَطْلُبْنِي عَلَى الصِّرَاطِ، میں پولیس صراط پر اپنے امت کے لیے کھڑا ہوں گا۔ آپ نے فرمایا فَإِنْ لَمْ أَلْقِكَ عَلَى الصِّرَاطِ، تو پھر میں کہاں پر ڈھونڈوں گا؟ فرمایا فَطْلُبْنِي عِنْدَ الْمِيزَانِ، فرمایا اگر ادھر آپ نہیں تھے تو پھر میں کہاں پر ڈھونڈوں گا؟ فرمایا فَطْلُبْنِي عِنْدَ الْحَوْضِ، پھر حوض کوثر کے کنارے کھڑا رہوں گا۔ تو آپ خود سوچے کہ جب سرکار پولیس صراط پر ہو اور آپ کے لبائے مبارک پر امت کے لیے دعا ہو،
رب سلم امتی کی صدا ہو، پھر امتیوں کو اور گناہگاروں کو کیا پرواہ پولیس رات کا؟ جب سرکار میزان پر ہو اور اعمال کی تول ہو اور میرے کریم آقا موجود ہو تو پھر امت کو کیا پرواہ کہ میرے کریم آقا جو موجود رہیں گے جب حوض کوثر کے کنارے پر ہو۔ اس لیے تو حضور سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا رضا پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ جب سرکار سامنے ہے تو پھر پل کو نہ دیکھے، ان کے نیچے جہنم کی آگ کو بھی نہ دیکھے، میرے کریم آقا کے لبہائے مبارک سے یہ صدا آ رہی ہے رب سلم امتی، رب سلم امتی۔ جب رب سلم کی صدائے ہے تو ان پہ وجد کرتے ہوئے پل سے گزری اور پرواہ نہ کرے جب سرکار آپ کے لیے پولیس رات کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ